اللہ والے اس گناہ کے شائبے سے بھی اور سائے سے بھی ڈرتے رہتے تھے اور اتنا اپنے نیک اعمال کو چھپاتے تھے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، فقہ کی ایک کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہدایہ، بڑی بے مثل و بے مثال کتاب۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسا عالم، جس عالم کے بارے میں وکلاء لکھتے ہیں کہ وہ ایسے عالم تھے جن کا دماغ فوٹو سٹیٹ تھا، یعنی فوٹو سٹیٹ کاپی کی طرح تھا، جس کو دیکھا اس کو دماغ میں لے لیا، بس ایک دفعہ دیکھا تو محفوظ کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور ساری کتابیں مطالعہ کر کے لکھ سکتا ہوں، لیکن ہدایہ جیسی کتاب میں نہیں لکھ سکتا، اتنی اہم کتاب۔ اس کے پیچھے صاحب کتاب کا اخلاص جھلکتا۔ 13 سال تک مسلسل صاحب ہدایہ اپنے طلباء کو پڑھاتے رہے اور 13 سال میں ہر دن نفلی روزہ رکھتے رہے، اور ریا اور اس کاری سے اتنے بچے کہ اپنے گھر والوں کو بھی ان کے روزے کا علم نہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہو۔ صبح جب اٹھتے تہجد کے وقت کھجور تناول فرما لیتے پانی کے ساتھ، گھر والے سوچتے یہی ناشتہ ہے۔ دوپہر کو جب کھانا تعلیمی ادارے میں بھیجتے تو پڑھاتے چھٹی کا وقت ہو جاتا، طلباء سے کہتے بیٹا یار یہ آج کھانا تم کھا لینا۔ ایک شاگرد کو کھلا دیا، دوسرے کو کھلا دیا، تیسرے کو 13 سال تک دوپہر کا کھانا اپنے شاگردوں کو کھلاتے رہے۔ شاگرد کھا کے برتن صاف کر کے رکھتے، گھر والے سوچتے حضرت نے کھانا کھا لیا، شام کو افطاری تو کرنی ہے۔ مسلسل 13 سال تک نفلی روزہ ہے، لیکن کسی ایک انسان کو بھی خبر نہیں ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ کسی کو بتائیں، کیوں بتائیں۔ امام اعظمی رحمہ اللہ کے گھر میں ایک خاتون پڑوس سے آئی کسی کام کے لیے، اور آ کر چٹائی پر بیٹھی۔ اس وقت کھجور کے پتوں کی چٹائیاں ہوتی تھیں، تو بیٹھنے کے ساتھ ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد امام اعظمی رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ سے کہنے لگی دیکھو آپ نے چٹائی کو دیکھا نہیں، اس کے اندر شاید، اس کے اوپر شاید کسی بچے نے پیشاب کر دیا، لعل الصبی یا بال ہنا، اس کے اوپر کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، یہ گیلی ہے، گارا بنا ہوا نیچے۔ تو امام اعظمی رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ اٹھی اور مسکرائیں اور اس کو بتایا کہ یہ بچے نے پیشاب نہیں کیا، یہ میرے شوہر رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں، اور تو نے تو آج یہ منظر دیکھا، میں کئی سال سے دیکھتی ہوں، تہجد کی نماز میں جب سر رکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے برسنے والا پانی ہے، یہ پانی اتنا برسا ہے کہ چٹائی گیلی ہو گئی، زمین پر گارا بنا، لیکن کسی انسان کو کوئی خبر تک نہیں۔ اتنا ریاکاری سے بچنے کی تڑپ اور طلب رہتی تھی کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں اعمال ضائع نہ ہو۔ اور اعمال ضائع کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن نے بڑی عجیب مثال دی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ ریاکاری کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جو ریاکاری کی خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے، جیسے چٹان کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، اور جب موسلا دار بارش ہو تو بارش کی وجہ سے وہ مٹی ایسے اس چٹان سے ہٹ کر بالکل چٹان بن جائے اور مٹی کا ایک ذرہ بھی آپ کو نہ ملے۔ فرمایا ریاکار انسان کی ریاکاری اس کے نیک اعمال کو ایسے ہی صاف کر دیتی، ختم کر دیتی۔ آپ مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتے ہیں کہ جب میدان جنگ میں ایک کافر کو بچھاڑ کر نیچے وہ ہے اور اوپر لہراتی ہوئی تلوار ہے، اور تلوار یہاں سے یہاں آ چکی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے نیچے سے تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک پر، تو یہاں پر تلوار رو کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب کافر کو تو یہ پتہ نہیں ہے کیا عمل ہوا، وہ تو اس سوچ میں تھا کہ قتل تو کر ہی رہے ہیں، ان کو غصہ دلانا مقصد، اور جب انسان کو غصہ آ جائے
تو پھر نہ قتل کرتے ہوئے بھی انسان قتل کی طرف چلا جاتا ہے، نہ کہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پوچھا یہ کیا کیا؟ تو فرمایا یہ اس لیے کیا کہ پہلے میں اللہ کی خاطر تجھے ذبح کر رہا تھا، تجھ سے جہاد کر رہا تھا، اب میری ذات میرے درمیان آ گئی۔ کل قیامت کے دن کہیں اللہ یہ نہ کہیں کہ تم نے غیر مسلم کو میرے خاطر نہیں، اپنے غصے اور انتقام کی خاطر اس کا صفایا کیا، چھوڑ دیا اس عمل۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک عرصے تک سجدہ کرتے تو چھوٹا سا رومال رکھا، رومال وہاں، شاگرد اور لوگ یہ سمجھے کہ حضرت اس وجہ سے رومال رکھ لیتے ہیں کہ کہیں پیشانی کے اوپر مٹی نہ لگ جائے۔ کچھ عرصے کے بعد کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، مٹی سے نہیں گھبراتا، بلکہ سجدہ ہی وہ ہے جو مٹی کے اوپر ہو۔ مٹی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے ساتھ لگتی تھی، صحابہ کی پیشانی کے ساتھ لگتی تھی۔ فرمایا اس وجہ سے نہیں کرتا، مجھے خطرہ اور ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ یہ کھجور کے پتوں کی چٹائی ہے، کھردری ہے، اگر مسلسل اس پر سجدہ کروں گا تو پیشانی کے اوپر داغ پڑ جائے گا، پھر لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا تہجد گزار اور نمازی ہے، ایسا نہ کہنا شروع کر دیں، میری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اس گناہ کی بار بار مذمت کی اور فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو منافق کی پہچان ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ ریاکاری دراصل اللہ کی ذات سے بیزاری ہے، اللہ کے دین سے غداری ہے۔ یہ شیطان کی وہ سواری ہے کہ جس سواری پر اگر ریاکار سوار ہو جائے تو اس کی منزل دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں، سیدھا دوزخ میں لے جانے والی۔ تو گویا یہ وہ دور گزر رہا ہے کہ جس میں ہر انسان اپنی خواہش اور اپنی تمنا سینے کے اندر اور دل کے اندر لے کر چھپی ہوئی تمنا رکھتا ہے، لوگ مجھے اچھا کہہ دیں اور لوگ میری تعریف کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے اپنے اعمال کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میری عبادت، میری ریاضت کا صلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اس گناہ نے ایک فتنے کا روپ دھار کر موجودہ زمانے کے اندر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کے اندر پاپولر ہو جاؤں گا، مشہور ہو جاؤں گا، شہرت مل جائے گی۔ اور میں یہ شہرت ہی کامیابی کا پیمانہ ہوتا تو شیطان سے زیادہ مشہور دنیا میں کوئی انسان ہے؟ بچے سے پوچھو اس کو بھی پتہ ہے شیطان کون ہے، جوان سے پوچھو اس کو پتہ ہے شیطان کون ہے، بوڑھے سے پوچھو شیطان کون ہے، عورت سے پوچھو شیطان کون ہے۔ شیطان کے نام سے پوری دنیا واقف ہیں، تو کیا اتنی شہرت ملنے کے باوجود بھی وہ کامیاب ہے، وہ ناکام ہے، وہ دوزخ کا ایندھن؟ اچھی شہرت ہو، نیک نامی ہو، وہ اللہ کا انعام ہے، مگر اچھی شہرت اور نیک نامی ملنے کے بعد بھی خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اس نیک نامی اور اچھی شہرت کا انسان لحاظ تو کرے، انسان پاس تو کرے۔ لوگ جب کسی کو اچھا کہیں تو وہ لوگوں کی امیدوں کے مطابق اللہ کے ہاں اچھا کہلانے والا بنے گا۔ ہاں اگر لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، مجھے اچھا ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں، اس دور میں بہت زیادہ خطرہ ہے اس چیز کا کہ انسان اپنی شہرت کے لیے اور اپنے پاپولر ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، ریاکاری کے لیے ایڑی چوٹی کے زور لگا رہا ہے، لیکن آنے والے کل کو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دکھلاوا دراصل ہمیشہ کا پچھتاوا ہے، یہ دکھلاوا ہمیشہ کا پچھتاوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دکھلاوے سے، اس تصنع سے، اس بناوٹ سے اور ریاکاری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔